اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم وظیفہ اور دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ انتہائی اہم ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہامی کتابوں اور احکامات میں سے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سب سے عظیم کتاب اور تا قیامت رہنے والی کتاب، سب سے سچی کتاب اور ہر چیز کو جو ہے تشریح کرنے والی، تبلیغ کرنے والی کتاب، تمام فلاح انسانیت کے لیے جو عظیم کتاب ہے، وہ عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم جہاں شریعت مطہرہ کے تمام احکامات بیان کرتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ انسانوں کے تمام مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کے اندر بہت سے احکامات اور بہت سے حل بتائے گئے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو دل ہے سورہ یاسین کے اندر بھی بہت سی ایسے فضائل اور مناقب رکھے ہوئے ہیں، بہت سی عظیم صفات چھپی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک کا جو دل ہے سورہ یاسین، اس سورہ یاسین کی جو دل ہے، جو آیت ہے، وہ آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اسی متعلق ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی آسان، انتہائی اہم اور فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اس وظیفے سے ہم جن احکامات کو عمل کرتے ہوئے، اس وظیفے پر عمل کرتے ہوئے جن جو ہے ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اپنے جن مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ان میں سے اہم مسائل ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا، پریشانیوں کا حل اس آیت کریمہ کے وظیفے میں چھپا ہوا ہے۔ ہم جہاں اس سے اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بطور نسخہ، بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ سے ہم قرض سے نجات، تنگ دستی سے نجات، فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، حافظے کی ذہانت کے لیے سورہ یاسین اور گھر میں برکت کے لیے، اپنے تمام کاموں کو بطریق احسن سر انجام دینے کے لیے سورہ یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، روزانہ صبح و وقت پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔ وہاں اس آیت کا وظیفہ بھی اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کے طریقے کی طرف۔ انتہائی آسان طریقہ ہے، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے صبح و سویرے فجر کی نماز کے بعد یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت جب کہ بالکل خاموشی ہو، تنہائی ہو، آپ نے اپنی جگہ پر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ باوضو ہیں، باوضو رہنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے جس وقت یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھر کر اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو خود بھی پی لینا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلا لینا ہے، اور ہو سکے تو چرند پرند کے لیے اپنے گھر کے اوپر کسی برتن میں ڈال کر ان کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی باقی مخلوق بھی اس عظیم بابرکت وظیفے سے لطف اندوز اور اس کے فوائد لے سکے۔ محترم ناظرین، آپ نے فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ دوزانوں ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نماز کے اندر جب ہم اللہ پاک کے سامنے حاضری دیتے ہیں، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو صلاۃ و سلام کی سلامتی کے لیے یہ درود انتہائی اہم ہے۔ اس درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد سے آخر تک درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے بعد یہ آیت کریمہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کریمہ کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم۔ اس طرح آپ نے 21 بار پڑھا۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لی، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔
اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکل کے لیے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور اپنے جسم پر اگر کوئی بیماری ہے، کہیں درد ہے، تو اپنے جسم پر ان ہاتھوں کو مل لیں، سامنے سے سینے کے اوپر، اپنے کندھوں پر، کمر پر، گھٹنوں پر، ہاتھوں پر اس طرح مل لیں، چہرے پر بھی مل لیں، سر کے اوپر مل لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی کا جو گلاس رکھا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے پھونکنا ہے۔ پھونک مار کر اس پانی کو آپ نے باقی پانی میں بھی ملا کر اپنے بچوں کو بھی پلائیں، جو مریض ہے اگر اس کو بھی پلائیں، گھر میں سب پیتے رہیں۔ روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ 21 دن تک مسلسل کریں۔ اگر آپ 21 دن تک مسلسل نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں 2 یا 3 بار لازمی کریں، اور اس وظیفے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے آپ کے ہر طرح کے جو ہے کام، ہر طرح کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے، تاکہ ہمارے روزانہ کی جو ویڈیو ہے اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے، دعا اور اہم ترین ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔